طارق ٹیڈی کے انتقال کے بعد جہاں ہر کوئی اشکبار ہے، بڑے بیٹے جنید کو تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ طارق ٹیڈی مرحوم کی ایک ادھوری فیملی ہے۔ ہم ہاسپٹل کے باہر کھڑے رہے، 3 گھنٹے انتظار میں رہے، ان بچیوں سے ملا دیں، نہ اس کو بات کرنے دی، بچیوں سے محبت سے وہ بات کرتے تھے، کبھی ان کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ طارق ٹیڈی کے انتقال کے بعد جہاں ہر کوئی اشکبار ہے، وہیں پر ان کے بڑے بیٹے جنید کو تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ لائم لائٹ پہ منظر عام پر ہیں، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ طارق ٹیڈی مرحوم کی ایک ادھوری فیملی ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طارق ٹیڈی کی مطلقہ اسما صاحبہ اور ان کی 2 پیاری پیاری بچیاں صفا اور مروہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقینی طور پر ان کے لیے بھی بڑے دکھ کی گھڑی ہے۔ ان کے دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان کے احساسات اور جذبات پہ خصوصی طور پر بات کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق یہ طارق ٹیڈی کے انتقال سے ایک دن پہلے یہاں پر آئے اور ان کے علم میں نہیں تھا کہ طارق ٹیڈی ایک دن کے مہمان ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو پائی ان سے۔ تو آئیے ان کی کہانی انہی سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم جمعے والے دن آئے ہیں دوبارہ، پہلے آئے تھے جب بیمار ہوئے تھے میرے ساتھ، میں اکیلی آئی تھی، پھر اس کے بعد میرا بھائی صفا مروہ کو لے کے آیا تھا۔ ہم ہاسپٹل کے باہر کھڑے رہے، 3 گھنٹے انتظار میں رہے، شاید ان بچیوں سے ملا دیں، پر انہوں نے کہا نہیں، روڈ پہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی اس کے بہن بھائیوں نے، نہیں تمہارا حق نہیں بنتا۔ میں نے کہا میرا نہیں حق بنتا، بچیوں سے تو ملائیں۔ انہوں نے زبردستی بدتمیزی روڈ پہ شروع کر دی اور ہم پھر واپس چلے گئے۔ اس کے اگلے دن ہم چیچا وطنی چلے گئے۔ اب ہم بچیاں فون کر رہی تھی، ڈیلی فون کرتی تھی، سونو بھائی پاپا کا کیسی طبیعت ہے، پاپا کا بتاؤ، پاپا سے بات کرواؤ۔ نہیں، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، جب گھر آ جائیں گے پھر میں بات کرواؤں گا، نہ اس کو بات کرنے دی بچیوں سے۔ تو پھر ہم زبردستی جمعے والے دن خود ہی آئے۔ تو جمعے والے دن ٹھاکر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جاؤ، میں پھر آ گئی۔ تو بچیوں ہم 9:30 تک پہنچے۔ اگلے دن ہمیں پتہ چلا، وہ بھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ نیوز چل رہی ہے طارق ٹیڈی کا انتقال ہو گیا۔ میں اور بچیاں طارق ٹیڈی کے گھر چلے گئی، کیونکہ میں بچیاں اکیلی چھوڑتی نہیں ہوں اور ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتی ہوں۔ ان کی وجہ سے میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، 10 سال سے میں اپنی بچیوں کی خود ہی کر رہی ہوں دیکھ بھال۔ طارق ٹیڈی سے چونکہ آپ کی ویسے تو علیحدگی ہو گئی تھی تقریباً 1 دہائی پہلے، تعلقات ویسے کیسے تھے؟ بچوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھتے تھے؟ جس طرح سے آپ ذکر بھی کر رہی ہیں کہ بات وغیرہ کرتے تھے، آخری بات کب ہوئی، کیا کہا؟ آپ سے کبھی بات بھی ہوتی تھی یا صرف بچیوں سے ہی بات کرتے تھے نہیں ہوتی تھی، یہی بات ہوتی تھی بچوں کے معاملے میں؟ بچوں کے معاملے سے، کیونکہ طلاق کے بعد تو حق ہی نہیں بنتا۔ یہ کہتے ہوتے تھے صفا مروہ کا خیال رکھا کرو، صفا مروہ کو مجھ سے ملا دو۔ جب بھی کہیں آتے ہوتے تھے تو مجھے کہتے تھے میں آج آ رہا ہوں ملتان ڈرامہ کرنے رستے میں، پھر وہ مل کے جاتے تھے چیچا وطنی سے۔ جب وہ لاہور آتے تھے پھر بھی وہ راستے میں مل کے جاتے تھے، صفا مروہ کو گفٹ دے کے جاتے تھے۔ تو پھر پیار کرتے تھے صفا مروہ کے ساتھ، جتنی دیر 1-2 گھنٹے بیٹھتے تھے باہر تاج محل میں، تب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، میں چوری اور وہ بھی چوری ملتے تھے۔ تو بچیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اب بھی لاہور آئے تھے ہم جولائی میں باہر کھڑی رہی، بچیاں اپنے باپ سے ملنے کے لیے اندر 2 دفعہ گھر گئی ہیں اور مل کے آئی ہیں، خوش ہوئی ہیں اپنے باپ سے۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنی مما کو تانگ نہ کیا کرو اور اپنے دونوں آپس میں پیار محبت سے رہا کرو۔ تو یہ بڑی محبت ہوتی ہے، باپ کا پیار ہی بہت ضرورت ہوتی ہے، بے شک وہ دور کیوں نہیں تھے۔ طلاق کے بعد بھی میں بچیوں سے بات وہ ڈیلی کرتے تھے۔ جی ڈیلی چاہے جتنی مصروفیت ہے بچیوں سے لازمی بات کریں؟ جی ہاں بالکل، ڈیلی بات کرتے تھے۔ وہ کبھی ایسا ٹائم نہیں ہوتا تھا، کبھی بیزی ہوں تو بتا دیتے تھے صفا مروہ میں ابھی بیزی ہوں تو میں ڈرامے کی بات کروں گا، تو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیا کریں۔
تو جو ہم عدالت سے خرچہ لیتے تھے اس میں فیسیں ہی جمع کرواتے تھے 21,500. بیٹا کیا کہتے تھے آپ کے بابا؟ آخری دفعہ کب بات ہوئی یاد ہے؟ کیا کہا تھا انہوں نے، یا آپ نے کوئی گفٹ وغیرہ کا کہا؟ جولائی میں ہوئی تھی ہماری بات، اور انہوں نے کہا تھا جب قرآن پاک ختم ہو گیا نا تب مجھے بتانا، میں آپ لوگوں کو گفٹ دوں گا. ویسے گفٹ وغیرہ دیتے تھے؟ یس آپ کو یاد آتے ہیں بابا؟ یس کیا بات کرتی تھی آپ اپنے بابا سے؟ کہ میرا کام جی ختم ہو گیا تو آپ مجھے گفٹ دیں گے. کہتے ہاں جی. تو جب بابا آپ کے بیمار ہوئے، آپ کو پتہ چلا، تو پھر آپ نے دعا کی ان کے لیے ٹھیک ہونے کی؟ یس کیا کہتے تھے، کیا دعا مانگتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ٹھیک کر دے. اچھا، آپ پر الزام ایک یہ بھی رہا کہ عدالتوں میں گھسیٹا طارق ڈیڈی صاحب کو، تو اس چیز میں کتنے صداقت ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے یا آپ کی وجہ سے ان کی خدا نخواستہ موت ہو گئی؟ کیا اس میں ہے آپ کا کوئی کردار؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. عدالتوں میں نہیں کھڑی سا، صرف بچیوں کے معاملے میں 21,500 لیتی تھی. وہ 2 ماہ خرچہ نہیں آتا تھا، 3 ماہ بعد خرچہ نہ آئے تو میڈم وارنٹ نکالتی تھی، میں نہیں نکالتی تھی. وہ ایسا کوئی جیل وغیرہ میں نہیں جاتے تھے، جب خرچہ آ جاتا تھا وارنٹ رک جاتے تھے، پر میں نہیں نکالتی تھی ان کے لیے. میں نے ان کو معاف کر دیا تھا جب وہ بیمار ہوئے تھے. ان کی زندگی میں آپ نے معاف کر دیا؟ جی ہاں، میں نے بالکل معاف کر دیا تھا. اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، میری دعا ہے، اور میں ہمیشہ ان کے لیے پڑھ کے ہی بخشوں گی. وہ بے شک بچیوں کے باپ تھے، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا. طلاق کے بعد کوئی رشتہ نہیں ہوتا. بچیوں کی کیا فیلنگس ہے جب ان کو پتہ چلا ان کے بابا بیمار ہیں، اور پھر خبر آتی ہے، آپ کو ٹی وی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کے والد جو انتقال کر گئے ہیں، ان کے کیا جذبات تھے؟ یہ رو پڑی تھی کہ ہم اپنے پاپا کو ملنے آئے تھے. یقین نہیں کر رہی تھی. میں نے ان کو کہا نہیں، پاپا کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ روتی ہوئی میرے ساتھ ادھر گھر گئے. کسی نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. تو بس چپ کر کے ہم واپس آ گئے. کل کھانے پہ بھی گئے تھے ہم، بچیوں کو میں لے کے گئی تھی، پر لوگوں نے تماشا ضرور بنایا تھا ادھر کھڑے ہو کے میرا، کہ آپ کا حق نہیں بنتا. پر میں حق نہیں بنتا تھا، میں صرف اپنی بچیوں کے ناطے ضرور جاؤں گی. بے شک وہ مجھے کہیں بھی جانا پڑے، میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی. ان کی وجہ سے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی. تو آخری دیدار ہوا، بچوں نے دیکھا اپنے باپ کو آخری دفعہ؟ جی ہاں بالکل، کیوں نہیں دیکھا. اپنے باپ کو کھڑی جنازے پہ دیکھ رہی تھی. کاش کہتی ہم اپنے باپ سے 10 منٹ باتیں ہی کر لیتے، پر بیماری کی حالت میں ملاقات نہیں ہو پائی؟ نہیں ہو سکی. نہ بات کرنے دی، نہ ملنے دیا انہوں نے. مجھے ابھی بھی کہتے ہوتے کاش ہم اپنے باپ سے مل لیں، ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا انہوں نے. کس طرح سے کفالت کر رہی ہیں یا کس طرح سے ہوگا؟ ابھی ظاہر ہے زیادہ وقت تو نہیں گزرا، لیکن کوئی سوچا تو ہوگا کہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، خرچہ بند ہو گیا، فیسیں رک جائیں گی، ٹیوشن وغیرہ کی، اسکول کی. میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی، ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، صفا مروہ کا خیال رکھتی تھی. پر اب کچھ کہہ نہیں سکتی. کون ہماری کر سکتی ہے؟ کون کرے گا ہمارا خرچہ افورڈ بچیوں کا؟ خاص طور پہ ابھی تو یہ چھوٹی ہیں، کل یہ بڑی ہوں گی. تو پلیز ریکویسٹ کروں گی حکومت سے بھی، وزیر اعلیٰ سے بھی، کہ ان بچیوں کے لیے پلیز کچھ کریں. کیونکہ یہ طارق ڈیڈی نے بہت پاکستان کی خدمت کی. یہ بھی ان کی بیٹی ہیں صفا مروہ. تو جس نے بھی کرنا ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان سے رابطہ کریں گے وہ انہیں تک ہی رہے گا، میرے تک نہیں پہنچے گا. اور صفا مروہ کا حق ان کی دینا چاہیے پلیز. تو صفا مروہ کے حصے میں کوئی وراثت میں جو چیز ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا. ان کی وراثت میں جو بھی ہے کسی نے بات بھی نہیں کی. یہاں تک بچیوں سے پیار اور محبت کی باتیں بھی نہیں کسی نے کی. لیکن ظاہر ہے ابھی تو کیونکہ زخم تازہ ہیں سب کے، تو آنے والے وقت میں ظاہر ہے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. بیٹا آپ کو کیا کہتے تھے بابا پیار سے؟ صفا بیبا.
تو آخری دفعہ جب بات ہوئی جولائی میں، جس طرح سے بتا رہی تھی، کوئی گفٹ کی بات کی، کوئی کہا کہ ملنے آؤں گا یا آپ کو بلاؤں گا، کچھ ایسا کہا، کچھ یاد آیا؟ میں مروہ کی برتھ ڈے پر آؤں گا. تو آپ کی برتھ ڈے پہ آئے پھر؟ نہیں، کب ہے آپ کی برتھ ڈے؟ 25 اکتوبر. اچھا، تو تب تو وہ ویسے بیمار بھی تھے. جی ہاں. بیماری کی وجہ سے نہیں آئے یا کسی اور وجہ سے نہیں آئے؟ بچیاں بہت زیادہ اپنے باپ سے کرتی، بالکل اٹیچ ہی تھی، ایسے محبت سے وہ بات کرتے تھے ان کے ساتھ، کبھی ان کو ڈانٹتے نہیں تھے، جو کہتی تھی وہ پورا بھی کر دیتے تھے، گفٹ وغیرہ بھی بھیجتے تھے. جو خرچہ ہم عدالت میں لیتے تھے بس 21,500 ہی لے رہے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت پیار کرتے تھے بچیوں سے، جو گفٹ کہتے تھے وہ بھی لے کے دیتے تھے، تو پھر یہ عدالت جانے کی نوبت کیوں آ گئی تھی؟ یہ طلاق ہونے کے بعد ہم نے بڑے لوگوں سے صلح صفائی ہونے کا بھی کہا، پر کسی نے ہماری صلح نہیں کروائی، صلح نہیں ہو پائی، تو نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ بہتر ہوتا تھا آپ سے اور بچیوں سے. جی ہاں، میرے ساتھ فون پہ بھی اکثر وہ بچوں کے معاملے میں پوچھتے رہتے تھے، کیسی ہیں صفا مروہ، کیسی پڑھتی ہیں. میں بتاتی تھی یہ اچھا پڑھ رہی ہیں، اور کبھی کچھ ہوتا تھا تو میں کہتی تھی یہ ان کو ذرا سمجھائیں، تو کہتے تمہارے پاس ہے، تم سمجھا نہیں سکتی. میں نے کہا جو باپ کا ڈر ہوتا ہے وہ باپ ہی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتی. کہتے اچھا. پھر ان سے بات کرتے تھے، یہ کہنا واقعی مانتی تھی اپنے باپ کا. یعنی آپ نے اپنی تربیت میں باپ کا کردار کو شامل رکھا ہے. جی ہاں بالکل، یہ بہت زیادہ اپنے باپ سے کرتی تھی صفا مروہ. تو جی یہ ایک پیاری سی فیملی طارق ڈیڈی مرحوم کی، ان کی مطلقہ جنہیں 10 سال پہلے طلاق ہو چکی تھی، لیکن یہ دونوں معصوم بچیاں جن سے بڑا پیار، بڑا لگاؤ تھا طارق ڈیڈی صاحب کو، اور ہمیشہ پیار سے بات کرتے تھے بقول ان کی مطلقہ کے، اسما صاحبہ کے. اور یہ بھی ایک طارق ڈیڈی کی فیملی ہے، اور آج یہ جس طرح سے غم سے نڈال بھی ہیں، اور وہیں پر ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں، بلکہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.